اس وقت 4-5 بجے کا ٹائم تھا، پیر کا دن تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں دہی بلے کھا رہا تھا، جب میرے باس کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کال آپ کو دفتر کی طرف سے کی جا رہی ہے، بدھ والے دن آپ کو تمام اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کی کاپیز دو اور اوریجنل کارڈ اور اپنے سردی کے کپڑے اور بستر سمیت آپ نے 3 بجے سے پہلے بدھ والے دن یہاں پر حاضر ہونا ہے ملتان میں۔ میں نے کہا ایک دفعہ پھر سے رپیٹ کر دیں۔ انہوں نے پھر سے دہرایا اور میں نے سمجھ لی، اور انہوں نے یہ بھی ایک اور بات کہی کہ آپ نے 3000 روپے کھانے پینے کے آپ کے یہاں دفتر میں کاٹے جائیں گے اور 2000 روپے سیکیورٹی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، اور پھر کال کٹ۔ میں فوری ہی دوستوں سے سلام دعا کی۔ دوستوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ واقعی کسی جاب کے لیے جانا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے مجھے الوداع کیا، اور میں تقریباً وہاں سے نکلتے لاہور سے مجھے رات کو 8 بج گئے، اور جب میں فیصل آباد میں رات کو 12:15 بجے پہنچا تو تھکا ہوا، چور ہوا بستر پر گرا اور وہیں پہ خوابوں کی دنیا میں کھو گیا۔ صبح اٹھا، چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا ادھر ہاسٹل میں، اس کو گھر بھیجنے کی تیاریوں میں لگ گیا۔ اس کو گھر بھیجا اور خود ملتان کی تمام تیاریاں کرنے لگ گیا۔ تقریباً 12 بجے کے قریب مجھے باس کے نمائندے کی کال آئی کہ اگر آپ کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ آج ہی آ جائیں، تاکہ گھومنے پھرنے کا بھی کچھ موقع مل جائے گا، تفریح کرنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ آگے تو پھر آپ کی جاب ہو جائے گی تو آپ کو اس طریقے سے ہم سیر و تفریح کا موقع نہیں دے پائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی تمام تیاریاں کمپلیٹ کی، ہینڈ بیگ لیا اور 4 بجے فیصل آباد ہاسٹل سے نکل کر کوہستان اڈے پر پہنچ گیا۔ کوہستان اڈے سے گاڑی کا ملنا بہت مشکل تھا۔ صحیح گاڑی کی تلاش میں تھا، لیکن ایک ملی ڈیوو، لیکن وہ بھی جانا تو اس نے موٹر وے سے تھا، لیکن اس میں بھی پیسنجر کو اٹھانا اتارنا یہ کام جاری رہا۔ 6 بجے وہ فیصل آباد سے چلی اور تقریباً 10:30-11 بجے اس نے مجھے ملتان اتار دیا۔ جب میں ملتان بہاڑی اڈے پر اترا تو میں نے اس باس کے نمائندے کے ساتھ رابطہ کیا۔ باس کے نمائندے نے مجھے کہا کہ آپ کسی رکشے والے سے میری بات کروائیں۔
میں فوری طور پر کسی رکشے والے کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ آس پاس مجھے کوئی رکشہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں چوک میں کھڑا ہوا تو ایک رکشے والا آیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات کرواتا ہوں۔ جب میں نے بات کروائی تو انہوں نے اسے ایڈریس سمجھایا، مجھے ایڈریس نہیں سمجھایا، نہیں بتایا۔ تو یہاں تک کہ رکشے والے نے مجھ سے کرائے کی بھی کوئی بات نہیں کی، بس اتنی ہی بات کی کہ کرایہ آپ نے دینا ہے۔ میں نے کہا یس۔ تو میں بیٹھ گیا رکشے میں۔ تقریباً 20-25 منٹ کی مسافت کے بعد میں اپنے اس نمائندے کے پاس، اس مقام پر پہنچ گیا۔ رکشے والے کو کرایہ دیا اور وہ نمائندہ مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک اور لڑکے کے ہمراہ ہاسٹل کی طرف روانہ ہوئے، جس میں سے ایک لڑکے نے اپنا تعلق راجن پور سے بتایا اور دوسرے سے اتنی خاص میری کوئی بات چیت نہ ہو سکی۔ تقریباً 5 منٹ کے پیدل چلنے کے بعد ہم ایک کوٹھی نما آراستہ گھر کے سامنے پہنچے۔ بیل کی، دروازہ کھلا اور تقریباً تمام ہی لوگ سو چکے تھے، کچھ لوگ جاگ رہے تھے جن میں شاید باس تھے۔ مجھے اوپر والے فلور پر لے گیا اور وہاں پہ بٹھایا، کھانا پیش کیا۔ کھانے میں تو روٹیاں کافی ساری تھی، سالن بھی، دال سبزی وغیرہ مکس تھی، اچھا سالن تھا۔ کیونکہ میں بھی سفر کا تھکا ہوا تھا، زیادہ کچھ کھایا نہیں، 1 یا 1.5 روٹی کھائی گئی بس۔ اور مجھے پھر کہا گیا کہ اب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو اب آپ آرام کریں، اور وہ لوگ پھر مجھ سے الگ ہو گئے۔ اور کمرے میں گرمی تھی، باہر سین میں ہی انہوں نے جو ہے سونے کا انتظام کیا اور مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ سو جائیں۔ میں بھی دن بھر کا تھکا ہارا بستر پر گر گیا اور خوابوں کی دنیا میں کھو گیا۔ کیونکہ مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی، پورے 4:30 بجے میری آنکھ کھلی، اس وقت اذانیں ہو رہی تھی۔ میں گیا، فریش ہوا، نماز پڑھی اور وہیں پہ بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ تمام لوگ اپنی اپنی جو ہیں تیاریوں میں مشغول ہیں، کچھ اپنے کپڑے استری کر رہے ہیں، کچھ نہا رہے ہیں، کچھ فریش ہو رہے ہیں، کچھ تیار ہو رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک لڑکا میرے پاس آیا، اس نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ میں فیصل آباد سے ہوں، میں لاہور میں بھی گیا ہوں اور میں نے یہ کام بھی کیا، وہ کام بھی کیا ہے، لیکن مجھے کہیں مزہ نہیں آیا۔ اور یعنی کہ بہت سی ایک شرارتی قسم کا لڑکا تھا، اس نے اپنی الٹی سیدھی شغل مذاق والی باتیں بتائی اور مجھ سے پوچھنے لگا۔ تو میرا تو کچھ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں تھا، تو میں نے تو ایسی کوئی بات ان سے نہ کہی۔ اور کچھ دیر بعد پھر اسے کہیں سے آواز آئی یا انہیں نیچے باس نے بلایا، میں نیچے گیا اور 2-3 منٹ یا 5 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور مجھے کہا کہ آپ
کو نیچے بلایا جا رہا ہے۔ میرا سامان اوپر ہی تھا اور میں پھر نیچے چلا گیا۔ مجھے میرے نمائندے کے پاس بھیج دیا گیا، جس نمائندے کے ذریعے بہت سے رابطہ ہوا اور میں ان کے پاس پہنچا۔ اب میں اس نمائندے کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر ہی رہا تھا، سلام دعا ہو گئی تھی، گپ شپ ہو رہی تھی، تو باس کا ایک اور جو تھا نمائندہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے تمام ڈاکومنٹس کہاں ہیں اور آپ کا اوریجنل کارڈ کہاں ہے اور آپ فیس تو لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ اس نمائندے نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور وہ باس کے پاس لے گیا اور اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اپنا موبائل سائلنٹ پہ رکھیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ باس کے پاس چلے گئے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں نے ان کو بتا دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی اتنی فیس ہے جو کہ ایک ایگریمنٹ کے طور پہ ہم آپ سے لے رہے ہیں، یہ آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ 3 دن آپ کو کام سکھایا جائے گا، اگر آپ کو کام پسند آیا تو آپ کے ساتھ آگے چلا جائے گا، اگر آپ کو وہ کام پسند نہیں آتا گھر جانے کی صورت میں آپ کو یہ پیسے واپس نہیں کیے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ رولز بتائے کہ یہاں پہ آپ کو رہتے ہوئے 3 دن موبائل یوز نہیں کرنا، اس کے بعد آپ جیسے چاہیں موبائل یوز کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ٹائم پہ سونا ہے اور ٹائم پہ اٹھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو فیس جمع کروا کے تمام ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروا کے تمام ڈیلنگز ہو گئی اور اس کے بعد اس نمائندے نے مجھے واپس میرے نمائندے کے پاس لے گیا روم میں اور وہاں بیٹھ گئے، اور جو سر کا باس کا نمائندہ تھا اس نے مجھے کہا کہ آج کا دن جو ہے آپ فری ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بدھ والا دن بتایا تھا اور آپ کیونکہ منگل کے دن آئے ہیں، منگل کی رات کو یہاں پہ پہنچے ہیں، تو آج آپ کا دن یہاں پہ فری ہوگا، کل سے آپ کو اسٹارٹ کروایا جائے گا۔ میں نے کہا اوکے۔ میں اب اپنے نمائندے کے ساتھ بیٹھ کر گپے شپے لگا رہا تھا، ناشتہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا تھا اور بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے گپے شپے ہوئی۔ انہوں نے مجھے اپنے پرانے وقت کی باتیں بتائیں، اسکول کے وقت کی، کالج کے وقت کی۔ بہت سارے شغل میلے ہوئے جن میں نے اپنے بھی کچھ شغل میلے بتائے، انہوں نے اپنے شغل میلے بتائے جن میں شرارتیں وغیرہ شامل تھیں۔ تو تقریباً 10 بجے کے قریب ناشتہ آیا، ہم نے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد میں نے کہا کہ چلیں میں اب فریش ہوتا ہوں اور آپ ریلیکس کیجیے گا۔ میں چلا گیا، فریش وغیرہ ہوا اور پھر فریش ہونے کے بعد جیسے ہی میں بیٹھا یا ٹیک لگائی دیوار کے ساتھ تو مجھے ہلکی پھلکی غنودگی آنے لگ گئی، لیکن جو میرا اپنا ایک ٹاس تھا اسٹڈی والا، پڑھنے والا، وہ مجھ میں سے ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنا وہ ٹاس وہاں پہ بھی جاری رکھا، میں نے اپنی بکس ریڈ کرنا شروع کی۔ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے میں وہیں پہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی بکس ریڈ کرتا رہا۔ اس وقت تک نمائندہ بھی اپنی نیند کر رہا تھا اور میں اپنی بکس ریڈ کر رہا تھا، اور یہاں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو صبح اور شام کا کھانا ملے گا، دوپہر میں آپ کو اپنا کھانا پڑے گا۔ تو دوپہر میں پھر ہم نے کچھ نہیں کھایا، دن ایسے ہی گزر گیا، گپوں شپوں میں گزر گیا۔
بات چیت ہوئی، اور شام جیسے ہوئی 3-4 کا وقت ہوا تو نئے نئے لوگ، نئے نئے چہرے نظر آئے، جن میں ایک لڑکا عمیر نام کا تھا، جس کا بتایا گیا تھا کہ یہ فیصل آباد سے ہے، جس کو یہ سینئر بھی جانتے تھے اور اس کو سر کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ تو مجھے خاص اتنا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس کا کیا مقام ہے، میں اس طریقے سے ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ خواہ پہلا دن، پھر رات کو کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ ہی جاگے ہوں گے کہ پھر باس کی طرف سے آواز آئی کہ اب گڈ نائٹ، سونے کا وقت ہو چکا ہے، آپ سب لوگ سو جائیں۔ سو گئے۔